یدی علی راس مریدی کا سمائے علی الارض، کہ میرا ہاتھ میرے مرید کے سر پہ ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان ہے. جہاں بھی میرا مرید ہے عبد القادر کے ہاتھ کے نیچے ہے. بولے اسے کلمہ پڑھنا آئے یا نہ آئے، یہ جب مرے گا، جب یہ نزا میں ہوگا تو عبد القادر آئے گا اور اسے کلمہ پڑھا کے چلا جائے گا. تو یہ ہے مقام غوثیت، یہ ہے غوث کی بشارت، اور یہ ہے غوث اعظم کی دستگیری. اللہ رب تبرک ہو گیا. جب ڈسٹرب کر رہے ہیں نا، میں لوگوں کے سامنے کھڑے رہ گیا، میں سمیٹ رہا ہوں تقریر کو. درود شریف پڑھ لیجئے گا. ہو گئی میری تقریر؟ باواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. تو یہ تو میرے دوستو، یہ تو مقام غوثیت ہے. غوث اعظم کا مقام و مرتبہ کوئی جان ہی نہیں سکا کہ اللہ نے کس شان کا ولی پیدا کیا اور ان کی عظمتوں کا کیا عالم ہے. اس لیے دامن سے وابستگی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. جیسے میں نے آیت پڑھی تھی دور نکل گیا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایمان والے، ایک ذکر ہے ایمان کا. یا ایھا الذین آمنوا سے مانے ایمان والے، واتقوا سے مراد عمل. تقوی ہوگا تو نماز روزہ پڑھے گا نا آدمی، تقوی ہوگا تو حج کرے گا. عمل سے تقوی ملتا ہے، اور دل کی کیفیت ہے ایمان. ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو. بات ختم ہو گئی، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اب کسی کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ایمان بچانا ہے، عبادتیں بچانا ہے، تو اتنے بڑے خزانے کے لیے حفاظت کی بھی ضرورت ہے. اعمال اگر بچانا ہو، ایمان بچانا ہو، تو تنہا چلو گے، ہاتھ میں دولت لے کے چلو گے تو لوٹیروں کا تو ڈر ہوگا نا. ننگا بھوکا تو کہیں بھی چلے جا سکتا، مگر جیب میں 5 لاکھ روپے ہیں بیگ میں، تو 2 سیکیورٹی والوں کو لے جانا پڑتا. بھائی رستے میں کوئی لوٹ لیا تو کیا کروں، گولی مارا تو کیا کروں، کوئی بھائی مل گیا تو کیا کروں. تو جتنی دولت ہوں گی اتنی سیکیورٹی بڑھتی جائے گی. جتنی دولت ہوں گی، خزانہ ہوگا، اس کی حفاظت ہوتی جائے گی. چھوٹے موٹے بینک میں ایک سنتری کام کرتا ہے، ریزرو بینک میں لائن لگی ہوئی ہے گن مینوں کی. کیوں؟ خزانہ بہت بڑا ہے. جتنا خزانہ ہوگا اتنی حفاظت کی ضرورت. اب تمہارے پاس ایمان کا خزانہ ہے، تمہارے پاس اعمال کا خزانہ ہے، تمہارے پاس اہل بیت کی محبت کا خزانہ ہے، تمہارے پاس صحابہ کی عظمت کا خزانہ ہے، اور تمہارے پاس ولایت کا سہارا، یہ بھی خزانہ ہے. تو ظاہر ہے کہ ان خزانوں کے تاک میں تو لٹیرے لگے ہوئے ہیں. کہیں یہ خزانے پہ ڈوٹ رہے ہیں، کہیں وہ خزانے پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. اب اس کو بچانا ہے لٹیروں سے، تو لٹیروں سے بچی اسی وقت سکتا ہے جب اچھوں کے ساتھ ہو جائیں گے، جب اللہ کے محبوب کے بندوں کے ساتھ ہو جائیں گے. اب حقیقت یہ ہے میرے دوستو، حیدرآباد کے ایک بزرگ تھے، ولی تھے، مذہوب تھے. ایک صاحب ان کو دکان میں لا کے بٹھائے، تلتلاتی دھوپ میں حضرت جا رہے تھے روڈ پہ، لا کے بٹھا لیے. حضرت کو چائے وائے پلائے، پان دیے، سگریٹ دیے، اور دے کے پھر یہ صاحب اپنے سنی صحیح العقیدہ تھے، میرے بھی معتقد تھے بہت زیادہ. وہ حضرت سے پوچھے حضرت بڑا پریشان ہوں. اچھا حضرت جو جا رہے تھے، حضرت کے مریدین بھی تھے ساتھ میں، 10-15 مرید تھے. مئی کا مہینہ تھا، دھوپ میں حضرت جا رہے ہیں، تو انہیں بلا کے پنکھے میں حضرت کو بٹھایا دکان میں. اب وہ جو مریدین تھے ایک ایک کر کے سب دکان میں آ کے بیٹھ گئے. گرمی میں کب تک کھڑے رہیں گے باہر؟ آ کے بیٹھ گئے. انہیں پوچھا حضرت وہاں کیا ہوگا، سمجھ میں نہیں آ رہا. تو پوچھے کہاں، کدھر؟ بولے وہاں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوگا. تو حضرت ایک کش مار کے بولے دکان میں کس کو بلایا تھا تو؟ دکان میں کس کو بلایا تھا؟ تو بولے حضرت دکان میں آپ کو بلایا تھا. تو بولے یہ لوگ بھی آ گئے نا، یہ لوگ آ گئے، ان کو کیوں نہیں نکالا؟ بولے کیسا نکالوں، آپ کے ساتھ ہے نا.
آپ کے ساتھ ہے، ان کو کیسے نکالوں؟ تو بولے میاں مسئلہ اتنا ہی ہے، مسئلہ اتنا ہی ہے. ارے جانا کہاں ہے رے؟ جانے والوں کے ساتھ ہو جانا ہے. بولے میدان محشر میں غوث کے غلام، خواجہ کے غلام راستہ دیکھتے ہوں گے. جب ہمارے سرکاراں جا رہے ہیں تو ہم بھی پیچھے پیچھے چلے جائیں گے. اس لیے کہ جنت میں جانے کا کون سا کام کرے ہیں ہم کو جانا نہیں ہے، جانے والوں کا دامن پکڑ کے چلے جانا ہے. اس لیے اللہ نے کہا وہ کونوا مع صادقین. جا نہیں سکتے تو جانے والوں کے ساتھ تو رہ سکتے ہو. جاؤ ان کے ساتھ پیچھے پیچھے چلو. ارے نادان، جب تو میری وجہ سے ان کو نہیں نکالا تو غوث اعظم کی وجہ سے تجھے کیسے نکالے گا؟ خواجہ کے وجہ سے تجھے کیسے نکالے گا؟ جو غوث جائیں گے تو غلام بھی دامن پکڑ کے چلے جائیں گے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. در پہ پڑے رہنے میں بڑی آسانی ہے. اس لیے فاضل بریلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے در کی بڑی اچھی تشریح کی ہے اور در بتا دیے. در کیا ہے؟ یا غوث تجھ سے در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت. پیرانے پیر آپ کے دروازے پہ در کتا ہے، در پہ کتا ہے، اور آپ سے آپ کا در ہے، در پہ کتا ہے، اور احمد رضا خان کو درس کے کتے سے نسبت ہے. تجھ سے در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت. میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. خدا کی قسم غلامی کا پٹا پڑا رہیں گا. اور یاد رکھنا پیری مریدی اس لیے ضروری ہے. ایک لوگ بولتے ہیں کیا ضرورت ہے مرید ہونے کی؟ تو غوث اعظم کو کیا ضرورت تھی؟ غریب نواز کو کیا ضرورت تھی؟ دنیا کا کوئی ولی بتا سکتا ہے جو کسی کا مرید نہیں ہے؟ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. ارے جن کو ضرورت نہیں تھی وہ ولی، وہ مرید ہیں، اور ہم تو بے سہارا ہیں. یاد رکھنا میرے دوستو، وہی کتے پکڑے جاتے ہیں جن کے گلے میں پٹے نہیں ہوتے. بلدیہ والے، بی ایم سی والے انہی کتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں جن کے گلے میں بیلٹ نہیں ہوتا. اور جس کے گلے میں بیلٹ ہے وہ کتے پہ ہاتھ نہیں ڈالتے، کیونکہ بی ایم سی والے بھی جانتے ہیں یہ آوارہ نہیں ہے، کسی کے در پہ پڑا ہوا ہے، یہ اس کا مالک موجود ہے. تو آج کے زمانے میں یہ بدعقیدہ لوگ نکل رہے ہیں جو تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے نکل رہے ہیں. بلائیں نکلتی ہیں، شیاطین نکلتے ہیں، تو اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں جس گھر میں کسی کا پٹا پڑا نہیں رہتا ہے. خدا کی قسم غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ڈال لو، یہاں کے شیطانوں سے بھی بچ جاؤ گے اور گلی کے شیطانوں سے بھی بچ جاؤ گے. ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. اور یہ 11ویں شریف کرنے والوں خوش قسمت ہو بھائی، تم 11ویں کر کے غوث پاک کے بعد تحفہ بھیج رہے ہیں. غوث پاک کے پاس تحفہ بھیج رہے ہیں. اور حدیث شریف میں ہے کہ تحفے دو، تحفے کا قبول کرنا بھی سنت ہے اور تحفے کا جواب دینا بھی سنت ہے. اب غوث اعظم کو 11ویں کا کھانا پکا کے آپ تحفہ بھیجے تو کیا غوث اعظم لے کے بیٹھ جاتے؟ پیرانے پیر لے کے بیٹھ جائیں گے؟ خدا کی قسم جب غوث کی بارگاہ میں تم نیاز پیش کریں گے، غوث پاک کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں گے، تو میرے پیر لے کے نہیں بیٹھیں گے بلکہ بارگاہ رب العزت میں عرض کریں گے کہ مولا مجھے اس نے یاد رکھا ہے، کل محشر میں میں اس کی لاج رکھوں گا. غوث اعظم یہاں بھی دیں گے وہاں بھی دیں گے، تو دونوں جہاں میں تمہاری آبرو بچانے والے ہیں. یہ نظر و نیاز میں 12 بولا، بمبئی کے لوگ سدھرتے نہیں. کئی سال تک بولا 11ویں شریف تو کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں مہمانہ بیٹھے ہوئے ہیں 11ویں کرنے والے. ارے بولے واہ بہت بڑی 11ویں کرتے ہیں. بولے کون کھاتے؟ مولانا لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں. یہاں بھی مولانا کھاتے، زکوٰۃ بھی انہوں کھاتے، فطرہ بھی انہوں کھاتے، چرم قربانی بھی یہی کھاتے، 11ویں کا بھی انہوں کھاتے. ارے 11ویں کرنا ہے تو خدا کی قسم غوث کی 11ویں کرتا ہو تو پہلے
خاندان غوث کو دسترخوان پہ بٹھا، پیرانے پیر کے خاندان کو پہلے دسترخوان پہ بٹھا. اگر کسی سید زادہ تیری دسترخوان پہ بیٹھ کے 11ویں کا کھانا کھا رہا ہے تو یقیناً تیری 11ویں قبول ہو جائے گی. ہر وقت غلاموں کو کھلا کے کیا مستی کر رہا ہے؟ اولاد کو کھلا، حسنی سید ہو یا حسینی سید ہو. جس دسترخوان پر آل رسول فاتحہ کے نیاز کے نہیں ہوتے ہیں، میرا دعویٰ ہے وہ فاتحہ قبول نہیں ہوتی. اولاد کو پانی نہیں پلاتا، پبلک کو کھانا کھلاتا. تو یہ میں صحیح تم کو فکر دے رہا ہوں. اس میں یقیناً یہاں کے مولوی بہت چیخ رہے ہیں میرے پیچھے، ارے ہنگامہ کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں. ان کو کیا پریشانی ہے؟ ان کی روٹی روزی بن ہو رہی. پبلک کو جس دن معلوم ہو جائے گا کہ بھئی رسول غوث کو خوش کرنا ہو تو گھر والوں کو کہے تیرے باپ کی فاتحہ ہے ان کو کھلا، غوث کی فاتحہ ہے تو اولاد کو کھلا، امام حسین کا شربت ہے تو آل رسول کو پلا. یہ کیا بات ہے کہ نبی حسین کا شربت بنتا ہے اور کسی سید زادے کے سامنے پیش نہیں ہوتا؟ یہ سب ڈھونگ ہے. حقیقی محبت وہی ہے کہ جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ آل نبی سے محبت کرتا ہے. جب تک کہ آل رسول پہ خرچ نہیں کرا وہ عشق رسول کے دعوے میں کذاب و جھوٹا ہے. اگر کسی کا عشق رسول دیکھنا ہے تو سادات کے پاس دیکھنا ہوگا. آل رسول پہ کیا خرچ کرتا ہے تو سمجھ میں آ جائے گا. اور یقین مانیے اللہ کے نبی کی بشارت ہے. میں پھر ایک بار سنا دوں، مانو نہ مانو تمہاری مرضی. سب سے بڑی بشارت میرے آقا نے دی ہے. حدیث پاک میں میرے رسول فرماتے ہیں کہ جو میری اولاد پر خرچ کرتا ہے، جو کسی سید زادے کو یہاں دیتا ہے، یہی نبی فرمائے نا، یتیموں کو دو، بے سہاروں کو دو. کون بولے؟ اللہ کے رسول بولے نا. فقیروں واما سائلہ فلا تنہر، دروازے پہ فقیر آئے تو جھڑک مت، دے کے بڑا. کون بولا؟ اللہ بولے، اللہ کے رسول بولے. ہر خیرات کا کام میرے نبی نے بتایا، ہر خیر کا کام میرے رسول نے بتایا. اب جب اتنی باتیں میرے نبی کی مانتے ہو تو یہ کیوں نہیں مانتے؟ مدرسوں کو دو، نبی کا فرمان، یہ تو وہاں ملیں گے بھی نہیں. اتنی موٹی موٹی رقم لے گئے، زکوٰۃ لے گئے، وہاں گئے تو پتا چلا کہ انٹری نہیں ہے. میزان عمل پہ پریشان ہے. 5 لاکھ روپے دیا تھا حضرت کو، یا تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے. پکڑو حضرت کو تو حضرت بھاگ لیتے پھر رہے. ارے حضرت یا نہیں ہے نا، بولے چھوڑ بھائی، تیرا ایک کا ہے گا بہت کا ہے. ارے خدا کی قسم، ان کے پیچھے کیا پڑتے ہو؟ ان کے پیچھے کیوں نہیں آتے؟ جو غوث کے غلام یہاں بھی مزے میں رہیں گے وہاں بھی رہیں گے. میرے آقا حدیث پاک ہے، دل کو تکلیف ہو رہی ہونے دو، مجھے کوئی لینا نہ دینا. میں تو تمہاری آخرت بنانا چاہتا ہوں، بناتے تو بنا لو، نہیں تو مجھے کیا کرنا ہے. مگر نبی کو خوش کرنے کا ذریعہ تم کو بتاتا ہوں، پھر سن لو. میرے آقا فرماتے ہیں کہ کوئی اگر سید زادے پہ خرچ کرتا ہے میری آل پر، اور اس دنیا میں اگر وہ سید پلٹا دے تو ٹھیک ہے، میں محمد الرسول اللہ اس بات کے گواہی دیتا ہوں کہ میری آل پہ خرچ کرنے والے کو میں قبول کرتا ہوں اور اسے یہاں بھی دوں گا وہاں بھی دوں گا. نبی تک پہنچنا ہو، اللہ تک پہنچنا ہو تو اللہ کے بندوں کو دو، اور نبی کو تک پہنچنا ہو تو آل رسول کو دو. خدمت سادات سب سے بڑی دولت ہے. اور یاد رکھنا میرے مصطفیٰ ادھار نہیں رکھتے. میرے آقا ادھار رکھو گے تمہارا؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جس نے بھی کیا میں نے اس کا جواب دے دیا. ایک ابو بکر کے احسان کا بدلہ یہاں نہیں وہاں دوں گا. بولے کائنات میں میرے نبی کے اوپر جو خرچ کرے آقا تمہارا ادھار رکھیں گے، خدا کی قسم. اور یہ تاریخی حقیقت بتاتا ہوں، حقیقت ہے. حلق پھاڑ کے بولتے نتیجے نکالو. جنید بغدادی آل رسول پہ ٹائٹل کو قربان کر دیے سید زادے پر، تو میرے آقا خواب میں تشریف لائے، فرمایا جنید تو نے میری آل پہ اپنی عزت کو قربان کر دیا، یہ اعزاز جاتا ہے تو جا، محمد الرسول اللہ قیامت تک تجھے ولیوں کا سردار بناتا ہے. اور یہ حقیقت ہے، جو نسل رسول پہ خرچ کرتا ہے کم از کم میرے آقا اس کو اپنا دیدار کرا دیتے ہیں.
زندگی بھر آرزو تھی رسول کو دیکھنے کی، مگر سچے دل سے کسی سید کی خدمت کر دیا تو میرے آقا قبول بھی کرتے ہیں اور اپنے دیدار سے مشرف بھی کرا دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جو رسول کا دیدار کر لیا جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو گئی۔ یہ دولت ہے، اور یہ دولت نسل رسول پہ خرچ کرنے سے ملتی ہے۔ نبی اپنا چہرے پاک دکھاتے ہیں، اپنا دیدار دکھاتے ہیں، اور یہ بھی تاریخی حقیقت ہے، بڑی تفصیلی واقعات ہے۔ جب جب میرے آقا کی آل پر کسی نے خرچ کیا ہے، بغداد کی سرزمین ہے، دو سید زادے گرمی میں کسی دیوار کے سہارے بیٹھے ہیں۔ ایک مسلمان سیٹ تھا، بہت بڑا رئیس تھا، دولت مند مسلمان، دن میں انہیں سو رہا تھا، قیلولہ کر رہا تھا۔ یہ بچے سید زادے 7 سال 8 سال کی عمر تھی، بے یارو مددگار شہر میں لا کے کوئی چھوڑ دیا، دیوار کے سہارے روتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے رونے کی آواز وہ سیٹ کو ملی، مسلمان کو، انہیں اٹھ کے آ کے پکڑ کے بولا، کیا رو رہے ہو، میری نیند خراب کر رہے ہو؟ تو بچے بولے، دیکھے داڑھی ہے، مسلمان ہیں، بولے دیکھیے ہم لوگ آل رسول ہیں، سید زادے ہیں، کئی دن سے بھوکے ہیں، ہمارے کو ماں باپ کا پتہ نہیں کہاں پر ہیں، ہم بے یار و مددگار مسافر ہیں۔ تو بچوں کو دیکھ کے بولا، سید ہو؟ ہاں، کیا ثبوت ہے؟ ثبوت؟ چلے آتے ہیں سید بن کے۔ اندر بچوں کو ڈھکیل دیا دھوپ میں، دروازہ بند کر کے گھر میں چلا گیا۔ سامنے یہودی کھڑے رہ کے اس مسلمان کی بات سن رہا تھا، یہودی تھا، بچوں کو اشارے سے بلایا، بچے ادھر آؤ۔ اب دیکھے کہ یہ تو یہودی ہے، ڈر رہے تھے، آؤ ادھر آؤ، کیا بات ہے؟ بولے ہم مسافر ہیں، سید زادے ہیں، نبی کی آل ہیں، بھوکے پیاسے ہیں۔ تو بولے دیکھو بچوں، میں تو یہودی ہوں، مگر تمہارے نبی کا احترام میرے دل میں ہے، تمہارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا تو کیا ہوتا، آل تو ہے نبی کی، میرے گھر چلو۔ اندر لایا اور بیوی کو بولا کہ دیکھو یہ محمد کی اولاد ہیں، پیغمبر ہیں، وہ ہم نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، مگر ہیں تو پیغمبر، یہ ان کی گھر کے چراغ ہیں، ان بچوں کو کھلاؤ پلاؤ، نلائے دھلائے، کھلائے پلائے، آرام سے سلائے۔ رات ہو گئی، میدان محشر کو مسلمان خواب میں دیکھا کہ محشر برپا ہے اور حضور شفاعت کر رہے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے سرکار کے پاس۔ انہیں پہنچا، یا رسول اللہ میری شفاعت کیجئے۔ تو میرے آقا نے پلٹ کے پوچھا، کون ہے تو؟ کون ہے؟ بولے حضور میں آپ کا امتی ہوں۔ تو فرمایا ثبوت لا، ثبوت لے کے آ، تیرے دروازے پہ میری حال کھڑی تھی، تو نے ثبوت پوچھا ہے، اور آج مجھے حق ہے کہ محشر میں تیرے ایمان کا ثبوت میں پوچھوں۔ بولے آنکھ اشار ہو گئی، رونے لگا کہ ہاں میں نے کیا کر دیا۔ بچوں کو ڈھونڈ لیتے نکلا تو دیکھا کہ یہودی کے دروازے پہ بھیڑ لگی ہے اور 2 بچے تخت پہ بیٹھے ہیں، اور یہودی اشرفیاں وار وار کے بچوں پہ سے دے رہا ہے، خیر خیرات کر رہا ہے بچوں پہ سے وار کے۔ اور یہ پہنچے مسلمان صاحب، یہودی کو بولے کہ یہ ہمارے نبی کی اولاد ہیں، ہمارا حق بنتا ہے، دے دو یہ بچوں کو۔ تو یہودی مسکرا کے بولا، محشر دیکھ کے آ رہا، محشر دیکھ کے آ رہا ہے۔ ارے جب اللہ کے رسول نے تجھ سے ثبوت مانگا، میں بھی وہیں کھڑا ہوا تھا، محشر میں بھی وہیں کھڑا ہوا تھا، تجھے نبی نے دھتکار دیا اور مجھے اشارے سے بلایا، فرمایا کہ کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا۔ یہ ہے نسل رسول پہ انفاق کا، یہ گارنٹی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام، آخرت بناؤ، جن کو دینا ہے زکوٰۃ ان کو زکوٰۃ دو، مستحقین تک زکوٰۃ پہنچاؤ، لیکن عقل حلال کی کمائی کہ سادات کو جب دو گے تو یہ تو گندا پیسہ تو دے نہیں سکتے، وہاں تو پاک پیسہ دینا ہے، اس لیے کہ یہ نبی کی نظر ہے، یہ آقا کی نظر ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالی آپ کو ہم کو غوث اعظم کی سچی غلامی عطا فرمائے، مولا پیران پیر کے سائے میں یہاں بھی رکھے اور پیران پیر کے سائے میں وہاں بھی حشر فرمائے۔ کون پنا رہے ہیں؟
اللہ اکبر. یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی. یا نبی پڑھئے. حبیبی یا رسول اللہ مصطفیٰ خیر الورا ہو خلق کے حاجت روا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بروں کا بھی بھلا ہو. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا رسول اللہ. قابل مبارکباد ہے. پوسٹر میں تو چھپا کہ من جانب مریدین کاظم پاشا قادری. ایک ٹوٹل کا ٹوٹل مریدین کا نہیں ہے، مریدین کا بھی ہے، محبین کا بھی ہے، میرے چاہنے والوں کی طرف سے بھی ہے. اللہ رب تبارک و تعالی مریدین اور محبین جو عاشقین ہیں میرے کیا ہیں بھائی؟ میں گناہگار آدمی ہوں. یہ لوگ مجھے چاہتے نہیں ہیں، میرے خون سے محبت کرتے ہیں، میرے بلڈ سے محبت کرتے ہیں. سامنے میں ہوں، غوث اعظم سے ان کا تعلق ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرما لے. جن لوگوں نے رات بار خصوصاً محبوب علی اور ان کے رفقا اقبال اور ہمارے انور میاں، یہ جتنے ہیں بچو بھائی کی سرپرستی میں، یہ یاسین وغیرہ، یہ پورے رات دن لگے ہیں. اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما لے. اور یہ پورے ماہیم کے مجاہدین بچے ہیں، بڑا جذبہ ہے ان میں، انہوں نے کام کیا ہے. مولا تیرے محبوب کا جشن انہوں نے کیا ہے، ان کی زندگی میں جشن کر دے. مولا ان کے گھروں کو آباد فرما دے، ان کے سروں پہ والدین کے سائے کو قائم رکھے. مولا ان کا ہر گھڑی کامیاب رہے، ان کی ہر ساعت کامیاب رہے. مولا ان پر خیر کے دروازے کھول دے، ہم سب پہ فضل کے دروازے کھول دے، ہم سب پہ کرم کے دروازے کھول دے. مولا زندہ رہیں تو غوث کے غلام بنا کر رکھ، اور قیامت پہ اٹھا تو ان کے غلاموں میں حشر فرما دے. مولا ہم سب کو ایک بنا دے، ہم سب کو نیک بنا دے. جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا تو علیم و خبیر ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے. بے اولاد کو اولاد والا بنا دے، جن کی اولاد ہے انہیں نیک اور صالح بنا دے. جو کاروبار کر رہے ہیں مولا ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما. ہر بلا و آفات سے محفوظ و معمون فرما دے. پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو مقروض ہے مولا انہیں قرض سے چھٹکارا دلا دے. جو بچیاں رشتے کے لائق بیٹھی ہیں مولا ان کا نیک نصیبہ فرما دے، ان کے گھروں کو آباد فرما دے. ہم سب پر فضل کر دے، ہم سب کو ایک کر دے، ہم سب کو نیک کر دے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جو حضرات جو یہاں پر سلسلے کے لوگ مریدین ہیں، یہاں ٹوپیاں انور میاں لے کر آئے ہیں، یہ سلسلے کا تاج ہے. اب بتائیے گوا سے بیٹھا ہوا ہے، میں ٹوپی دیکھ کے سمجھ گیا مرید بیٹھا ہوا ہے. تو آپ حضرات یہ سلسلے کی شناخت جو اہل سلسلہ ہیں
جو دامن سے وابستہ ہیں ٹوپیاں خریدیے اور یہ ضرور ٹوپی پہنیے تاکہ کہیں پر بھی نظر آئے تو دور سے میں پہچان لوں کہ میرا مرید بیٹھا ہوا ہے.